کربلا 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 قائم کے دم سے آج بھی قائم ہے کربلا 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 کربلا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کربلا ایک مستقل تحریک، قائم ٹی وی پر محرم کی خصوصی نشریات کا یہ پروگرام آپ کے سامنے جاری ہے، جس میں ہمارے ساتھ معزز مہمانان گرامی میں قبلہ محترم مولانا امام حیدر زیدی صاحب، قبلہ فرت موسوی صاحب، ہمارے برادر وسیم نقوی صاحب، قبلہ اجمال نقوی صاحب کے علاوہ ڈاکٹر نوید سید ہمارے اس پروگرام میں شامل ہیں، اور یہ پروگرام پہلی محرم سے جاری ہے۔ ہم پروگرام کو آگے کی طرف لے کر چلتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ آج 9 محرم کے حوالے سے ہم بات کریں گے، اور اس میں آخر میں قبلہ محترم مولانا امام حیدر زیدی صاحب سے ہم اس بات کی گزارش بھی کریں گے کہ کچھ مختصر سے مصائب ضرور پیش کریں، تاکہ ظاہر ہے آج کی تاریخ کے حوالے سے ہم بات کو سمجھ سکیں۔ دل میں غم شبیر کا، آنکھوں میں پانی چاہیے، دل میں غم شبیر کا، آنکھوں میں پانی چاہیے، آپ کو گر فاطمہ کی شادمانی چاہیے۔ داغ ماتم چشم پرنم اور نشاں زنجیر کے، داغ ماتم چشم پرنم اور نشاں زنجیر کے، فاطمہ کے پاس جانے کو نشانی چاہیے۔ جس کے دھارے میں یزیدی سلطنت بہہ جائے سب، جس کے دھارے میں یزیدی سلطنت بہہ جائے سب، قلب مومن میں لہو کی وہ روانی چاہیے۔ درس دیتی ہے شہادت حضرت شبیر کی، درس دیتی ہے شہادت حضرت شبیر کی، نو کے نیزہ پر قرآن کی ترجمانی چاہیے۔ اور ملا کے تیر کا رخ موڑنے کے واسطے، ہرملا کے تیر کا رخ موڑنے کے واسطے، اصغر بے شیر کی وہ بے زبانی چاہیے۔ اپنے بچوں کا مقدر چاہو گر ہر کی طرح، اپنے بچوں کا مقدر چاہو گر ہر کی طرح، نوکری شبیر کے در کی کرانی چاہیے، نوکری شبیر کے در کی کرانی چاہیے۔ آج کے اس پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان افتخار مہدی رضوی آپ سب کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہے مہمانان گرامی کے ساتھ۔ سب سے پہلے ہم چلتے ہیں، ظاہر ہے کہ وقت کو ہمیں دیکھنا پڑتا ہے، ملحوظ خاطر رکھنا پڑتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ مہمان گرامی سے زیادہ گفتگو ہو سکے تاکہ آپ تک پیغام پہنچ سکے۔ قبلہ محترم مولانا امام حیدر زیدی صاحب کی طرف ہم چلتے ہیں۔ جس طرح سے ہم نے اس پروگرام کو اسٹارٹ ہی قبلہ سے کرتے ہیں۔ قبلہ کربلا ہے، خیمہ ہے، شب عاشور ہے، اصحاب امام حسین علیہ السلام اپنے خیموں میں مختلف تیاریوں میں مشغول ہیں۔ امام نے سب کو یکجا کیا اتمام حجت کے لیے، سب کو اکٹھا کرنے کے بعد سے امام نے چراغ گل کر دیا۔ جب چراغ کو امام نے جلایا ہے تو تمام اصحاب امام حسین علیہ السلام اپنی جگہوں پر موجود تھے۔ اگر ہم یہ دیکھتے ہیں عام دنیا کے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو شاید آج کے زمانے میں بھی ایسا ہوتا کہ اگر لوگ بیٹھے ہوتے اور سامنے دشمن کا لشکر موجود ہے اور چراغ گل کر دیا جاتا تو شاید آدھے سے زیادہ لوگ جو ہے جا چکے ہوتے، کوئی نہیں رکتا کہ ہم کیوں قتل ہو جائیں۔ امام حسین کے ساتھ جو لوگ موجود تھے، اصحاب امام حسین علیہ السلام، ان کا یہ کردار آپ کے نزدیک کیا ہے؟ کیا یہ اطاعت ہے، بیعت ہے، یا معرفت ہے؟ جی قبلہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اللہم لن قتلۃ حسین ابن علی علیہ السلام و اولادہ و اصحابہ انشاءاللہ۔ کربلا میں پیاس تھی، بھوک تھی، سامنے فوج تھی، اذیت تھی، تکلیف تھی، سب کچھ تھا،
خوف نہیں تھا. واہ، آپ دیکھیں خوف نہیں تھا، سبحان اور امام حسین نے اس خوف کو دیکھنا چاہا کہ ان میں خوف ہے کہ نہیں ہے. میں بہت بڑی بات کہہ گیا ہوں، میں اپنے سامعین کے لیے وضاحت کر دوں کہ بہت افسوس سے بات مجھے کہنی پڑ رہی ہے فرز صاحب، آپ بھی اس سے دوچار ہوتے ہوں گے، کہ ذرا سی مجلس لیٹ ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر میں فضائل پڑھ رہا ہوں اور محرم میں مصائب لمبا ہوتا ہے، خاص کر مولا عباس ہیں، جناب قاسم ہیں. ہم لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ مومنین کو زیادہ سے زیادہ گریہ کرا لیں تاکہ انہیں ثواب ملے اور انہیں مطلب امام حسین ان سے اور بی بی فاطمہ خوش ہوں. نتیجہ اس کا یہ ملتا ہے کہ کچھ لوگ جا کے مینجمنٹ سے کہتے ہیں بہت لیٹ ہو گیا، ٹائم بہت ہو گیا، اسکول ہے، جاب ہے، بچے سو رہے ہیں. اس سے بڑی بے غیرتی نہیں ہو سکتی ہے، میں بہت سخت لفظ کہہ رہا ہوں. اس سے بڑی آپ کو خوف کس بات کا ہے؟ آپ کو جاب کے جانے کا خوف ہے؟ آپ سوئیں گے تو کیا صبح زندہ اٹھیں گے جو جاب پہ جائیں گے؟ زندگی دینے والا یہی حسین ہے، زندگی دینے والا یہی مولا ہے جس کے فرش اللہ پہ آئے ہیں. لہٰذا میں بہت مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ تھوڑا وقت نکالیں. مجلس کب کرنے آئیں گے؟ جب سارا کام کر لیں گے، یہ کر لیں وہ کر لیں، ایسے کہ جب ایک فری ٹائم ملے گا تو ہم مجلس میں تشریف لائیں گے. فری ٹائم نہیں ملے گا تو یہاں بزی ہیں وہاں بزی ہیں. اس کے بعد آپ یہ چاہتے ہیں کہ حسین ابن علی آپ سے خوش ہو جائیں. آپ میں خوف کس بات کا ہے؟ آپ میں ڈر کس بات کا ہے؟ کربلا والوں میں ڈر نہیں تھا. ڈر ہوتا تو شمع گل کرنے کے بعد نکل جاتے. اور آپ دیکھیں کہ ہمارے استاد ایک آیت اللہ ہادی معرفت تھے جو ہمیں مقتل پہ کام کرنے کے لیے ہم ان کے ساتھ رہتے تھے. وہ کہنے لگے کہ حسین ابن علی سے زیادہ کسی نے اپنے صحابی کا سخت ترین امتحان لیا ہی نہیں، اور حسین ابن علی کے صحابیوں سے زیادہ کسی نے سخت ترین انسان کائنات میں دیا ہی نہیں امتحان. کیوں؟ حسین ابن علی کے جو ساتھی تھے، جو کربلا کے شہید تھے، ان کا امتحان ڈاکٹر صاحب بیٹھے فطرت کا امتحان تھا، نیچر کا امتحان تھا. یعنی آپ کا بیٹا مر جائے، کوئی کسی کے جوان بیٹا مر جائے، کسی کا بھائی مر جائے، کسی کا گھر اجڑ جائے، وہ 1-2 گھنٹے کے بعد جا کے پانی پی لیتا ہے. مطلب ہوتا ہے کہ مطلب آپ کے بہت اچھا دوست تھا، 4-5 گھنٹہ 3 گھنٹہ جتنا بھی آپ سے اسٹمنا ہے، کہیں نہ کہیں جا کے آپ پانی پی لیں گے، چپکے سے جا کہیں نہ کہیں کچھ کھا لیں گے، بھائی ہم سے برداشت نہیں ہو رہا ہے. کربلا والے 3 محرم سے پانی بند ہوا ہے، 7 محرم کو پانی ختم ہوا ہے. امام حسین کہہ رہے ہیں چلے جاؤ، پانی بھی مل جاتا، کھانا بھی مل جاتا. بہت سے لوگ فیملی سے دور تھے، فیملی بھی مل جاتی. پہلا اسٹیپ کیا لیا؟ چراغ کو گول کیا. چونکہ یہ ہم مجلس میں نہیں پڑھ پاتے ہیں، لہٰذا قائم ٹی وی کا بہت شکر گزار ہوں کہ مجھے وہ موقع دیا ہے میں اپنے دل کی بات وہ کہوں جو ہم نے مقتل میں ریسرچ کے وقت بہت سے آبزرو کیا ہے چیزوں کو. یہ ماحول نہیں ہوتا ہے مجلس کا، لیکن یہاں پہ ماحول ملا تو مجھے تھوڑا سا ٹائم دے تاکہ میں بات کروں. یہ آپ یہ دیکھیں کہ پہلے کہا چراغ گل کر کے کہا چلے جاؤ. فرسٹ اسٹیپ آسان تھا، لوگ سوچ رہے تھے چلے جائیں کہ نہ جائیں، کیا کریں کیا نہ کریں. امام حسین نے ایک اسٹیپ اور سخت کیا امتحان کو، چلے جاؤ، حسین تم کو روک نہیں رہا ہے، چلے جاؤ چلے جاؤ چلے جاؤ. پہلے کہا چلے جاؤ، نہیں ہو تو پھر چراغ گل کر دیا چلے جاؤ، اور اصرار کرتے رہے چلے جاؤ چلے جاؤ. یہ میرے خون کے پیاس ہے. یعنی اگر آپ دیکھیں تو ایک بندہ نہیں ہلا ہے، جبکہ تیسرا جو اسٹیپ اٹھایا ہے، اس اسٹیپ نے کربلا والوں کو معراج پر پہنچایا ہے اور ائمہ علیہ السلام نے سلام بھیجا ہے. یہ وہ اسٹیپ تھا. کیا کہا؟ تم یہ سوچتے ہو کہ حسین ناراض ہو جائے گا؟ نہیں، تم اتنی دور چلے جاؤ کہ تم سے ہماری مدد ساقط ہو جائے تو حسین تمہاری شفاعت بھی کرائے گا. اب یہاں پہ کیا بچا تھا؟ لوگ کہتے چلو حسین شفاعت کرائیں گے، بھوکے تھے، پیاسے تھے، کھانے کا آفر ہو رہا ہے، پانی کا آفر ہو رہا ہے،
فیملی سے ملنے والے بہت سے لوگ جو فیملی چھوڑ کے آئے تھے فیملی سے مل لیتے, بچے چھوڑ کے آئے تھے بچوں سے مل لیتے, لیکن کوئی نہ گیا. اور جب امام حسین نے بہت دیر کے بعد جب چراغ کو روشن کیا ہے تو جو جملہ کہا ہے وہ ایموشنل جملہ نہیں تھا کہ جیسے صحابی مجھے ملے, میرے نانا کو, میرے بابا کو, میرے بھائی کو نہیں ملے, کسی کو نہیں ملے کائنات میں, چونکہ فطرت کا امتحان تھا, نیچر کا امتحان تھا, اور نیچر کا امتحان کوئی نہیں دے سکتا. میں کہہ رہا ہوں نا کہ ماں اپنے جوان بیٹے کے لاش پہ روتی ہے, 4 گھنٹے بعد پانی پی لیتی ہے, وہ نہیں سوچتی ہے کہ نہیں میں پانی نہیں پیوں گی. کربلا والے تھے جو چاہتے یزید کے لشکر مل کے پانی پی سکتے تھے. اور اس کے بعد اجر یہ دیکھیں کہ جب چراغ کو روشن کیا ہے تو اصحاب میں ایک عجیب سی بے چینی دیکھی ہے. حبیب بن مظاہر کو دیکھا, مولا ابو الفضل عباس کو دیکھا, زہیر ابن قین کو دیکھا, اور کہا مولا آپ نے بات کیوں کہی. ایک تاریخ میں ملتا ہے کہ ایک گریا بلند ہوا خیمے سے, مولا آپ نے سوچا کیسے, مولا آپ نے سوچا کیسے کہ ہم فاطمہ کے لال کو چھوڑ کے چلے جائیں پانی پینے کے لیے, ہم فاطمہ کے لال کو چھوڑ کے چلے جائیں. نہیں, آپ کے قدموں میں موت کا مزہ اس حیات سے زیادہ ہے. اس کو کہتے ہیں بیعت, اس کو کہتے ہیں اطاعت, اور اس کو کہتے ہیں وفاداری, جو تینوں چیز سمٹ کر کربلا کے ان عظیم صحابیوں میں آئی جن کے لیے امام حسین جیسی ذات کہہ رہی ہے کہ نہ میرے نانا کو ملے, نہ میرے بابا کو ملے, نہ میرے بھائی کو ملے. اور جب کربلا امام حسین اسلام نکلے ہیں اکیلے تو کیا کہا تھا, اے شیرو کہاں سو رہے ہو, شیر کہہ کے بلایا ہے, عظمت دیا ہے. اور جب یہ زیارت وارثہ امام محمد باقر علیہ السلام نے جب اس زیارت کو پڑھا ہے تو کیا کہا ہے, تابت الارض التی فیہا دفنتم, پاک ہو گئی وہ زمین, تم پاک نہیں ہوئے, وہ زمین پاک ہو گئی جس میں تم دفن کر دیے گئے. میرے ماں باپ تم پہ قربان ہو جائیں, یعنی معصوم امام کہہ رہا ہے میرے ماں باپ تم پر قربان ہو جائے, اے کاش میں بھی ہوتا تو تمہارے ساتھ اسی طرح قربان ہو جاتا. اور جن شخصیتوں کو کبھی سلام نہیں کیا گیا پورے 5 دن تک, عمر سعد کے کسی لشکر نے حسین کے کسی لشکر کو سلام تک نہیں کیا ہے, جو عرب میں بڑی ذلت سمجھی جاتی ہے. دشمنی ہونے کے باوجود عرب میں سلام ضرور کیا جاتا ہے, سلام نہیں کیا تھا. اللہ نے کہا تم سلام نہیں کرتے ہو, ہم پوری کائنات سے قیامت تک حسین کے صحابیوں کو سلام کہلوائیں. وہ قربانی کا نتیجہ ہے جو اجر ملا ہے. اور آپ دیکھیں کہ کس طرح سے موت کی طرف بھاگنا, اذان ہوتے ہی عمر سعد کے اعلان کرتے ہی مولا میں جاؤں گا, مولا میں جاؤں گا, مولا میں جاؤں گا. یہ کیا تھا؟ بس عزیزان محترم, جن کے بس ایک جملہ کہہ کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں, بہت لمبی ہو گئی تھوڑی سی, کہ جن کے رگوں میں, جن کے دماغ میں, جن کی روح میں حسین ابن علی اور اہل بیت کی معرفت آ جاتی ہے, ان میں موت کا خوف, کسی چیز کا خوف رہ ہی نہیں جاتا ہے. حسین خوف کو سلب کر لیتے ہیں, اور جہاں خوف ختم ہو جائے وہیں بہادری بھی ہے, وہیں قربانی بھی ہے, اور اس کی جزا بھی ہے. بہت شکریہ قبلہ, آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کو آپ نے بیان کیا, کربلا کا پورا منظر پیش کیا, اس کیفیات کو بیان کیا, اور بڑی خوبصورت بات آپ نے اس پہ کی, بھوک پیاس تکلیف تھی کربلا میں لیکن خوف نہیں تھا. اور یہ خوف نہیں تھا, اور جس کی بنا پر جو ہے وہاں ٹھہرے ہوئے تھے. سارے خوف نہ ہونے کی کوئی تو وجوہات ہوگی. ہم چلتے ہیں برادر وسیم نقوی صاحب کی طرف. وسیم بھائی, کربلا میں مولا نے چراغ گل کر دیا, قبلہ امام حیدر زیدی صاحب نے جس طرح بھی کہا کہ بھوک تھی, پیاس تھی, تمام تکالیف تھی, لیکن خوف نہیں تھا. آپ اس کو کس پیرائی میں دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو امام کے اصحاب موجود تھے, قبلہ نے کہا کہ وہاں وفاداری بھی تھی, بیعت بھی تھی, اطاعت بھی تھی, شجاعت بھی تھی, تمام چیزیں وہاں موجود تھی ان کے اندر. آپ اس کو کس پیرائی میں دیکھتے ہیں؟ پھر ہم قبلہ فرحت موسی صاحب کی طرف چلیں گے, پھر ڈاکٹر نوید سید صاحب کی طرف. جی, جو وفاداری تھی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ, دیکھیے آج کے دور میں ہم ان علماء سے سن کے جو ایک ورچوئل فیلنگز ہمارے اندر کریٹ ہوتی ہیں,
اس کے بعد جو ہم گریہ کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں اور امام سے وفا کا ہم عہد کرتے ہیں، اس زمانے میں اس وقت وہ فزیکلی وہاں محسوس تھے، تو وہ ان چیزوں کو ہم سے کہیں زیادہ ان کو جو احساس تھا، ان کو جو وہ فیلنگز تھی، وہ اس کی منزلت تک تو ہم نہیں جا سکتے. لیکن پھر وہی بات آتی ہے کہ جو حسب نسب کے مکمل ترین لوگ وہاں موجود تھے، انہوں نے امام کے ساتھ وفا کی، اور وہی لوگ ہیں وفادار جو امام کے ساتھ رہے. اور امام عالی مقام کا خود کا چونکہ ایک ان کی کردار تھا اور ان کے خاندان کا، لوگ ان کو بہتر طور پہ سمجھتے تھے. جو ہم آج سن کے اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، لوگ وہاں باقاعدہ مشاہدہ کر کے اس کو احساس کر رہے تھے، محسوس کر رہے تھے اور اس کے اوپر عمل کر رہے تھے. جی افتخار بھائی. شکریہ، بہت شکریہ وسیم بھائی. آپ نے بہت ہی مختصر گفتگو میں آپ نے ایک مدلل بات کی ہے، اور قبلہ امام حیدر زیدی صاحب نے جس طرح سے بیان کیا اسی بات کو آپ نے آگے کی طرف بڑھایا. ظاہر ہے آپ کی ایک شخصیت ہے ماشاءاللہ سے، اور معاشرے کے اندر آپ کا ایک کردار ہے. ہم قبلہ فرت موسی صاحب کی طرف چلتے ہیں، اور اس کے بعد سے ہم آئیں گے ڈاکٹر نوید سعید صاحب کی طرف. وہی سائنسی علوم کے حوالے سے ہم گفتگو ان سے کریں گے. قبلہ بات وہی آ گئی کہ جس طرح سے ہم تاریخ کے اندر ہے، امام نے جو ہے چراغ گل کر دیا. چراغ گل کرنے کے بعد سے جو ہے اصحاب اپنی جگہ پر ڈٹے رہے، اور جس طرح ہم پیچھے پڑھتے آ رہے ہیں کہ بیعت سے اطاعت تک ہم جناب حر کا سفر لے کر آئے تھے، اور جناب حر بھی ان میں شامل تھے. تو آپ اس کو کس پیرائے میں دیکھتے ہیں کہ کیا یہ اطاعت امام تھی، یا حکم امام تھا، یا امام کا معذرت کے ساتھ ظاہر ہے کہ ہم یہ پروگرام کر رہے ہوتے ہیں لوگوں تک اپنی بات پہنچانے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے عقیدے پر بالکل بھی اس پہ شک نہ کر دیا جائے کہ عقیدہ ایسے خدا نہ خواستہ ایسا کچھ بھی نہیں. کیا امام کا کیا خوف تھا ان کے اندر، یا کیا بات تھی جس کی وجہ سے وہ اصحاب جو ہے وہاں سے اپنی جگہ سے نہیں ہلے؟ جی. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین. آج کا یہ خاص موضوع بھی ہے، وقت کا تقاضا بھی ہے. سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ اس میں دو پہلو آتے ہیں، ایک تو وفاداری کا ہے اور دوسرا ہے محبت کا. اگر مولا کا جو مقام تھا، مولا کا جو منزل تھی، وہ اپنی جگہ مسلم ہے، اس سے سوال نہیں ہوتا. مسلمانوں میں خاص طور پر فرقہ ناجیہ میں تو بالکل طے ہے معاملہ. یہاں پر ہر چیز جمع ہو جاتی ہے. مولا سے محبت بھی ہے، وفاداری بھی ہے، اطاعت بھی ہے، اور امامت کا جو منزل ہے. مگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک وہ مقام تھا کہ امام حسین علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو امتحان لیا ہے، اور قرآن میں بھی تذکرہ کیا، ہر طریقے سے امتحان لیا، تو مقصد یہی تھا کہ ایسی قربانی پیش کی جائے کہ جس کا مقابلہ نہ ہو. حضرت ابراہیم اور اسماعیل کا مسئلہ تھا، وہاں بھی اللہ نے دیکھا کہ ابراہیم نے قربانی تو دے دی مگر اس شان کی نہیں تھی جو وہ چاہتا تھا. اپنے آنکھوں پر پٹی بھی باندھ لی، اور آپ نے اپنے صاحبزادے کو بھی خاص طور پر ہاتھ پیر آپ کے باندھے، اور اتنا کپڑا دور رکھا کہ اگر کپڑے پہ خون گر جائے تو ماں پہ کیا اثر ہونے والا ہے، وہاں تک جا کے سوچا ہے. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو حالات ہوئے ہیں، کہ پہلے تو وہ چراغ کا گول کرنا، دوسرے امان نامے ہیں جس کا بڑے تفصیل سے تذکرہ ہونا چاہیے کہ کتنے امان نامے آئے، کس کس طریقے سے حضرت عباس علیہ السلام کو بھی ہوا، حضرت علی اکبر علیہ السلام کو بھی ہوا. یعنی امان نامے میں تو بالکل طے تھا کہ آپ آ جائیں چھوڑ کر، اور ادھر امام حسین امتحان یہ لے رہے ہیں، جیسے کہ مولانا نے ارشاد فرمایا اور بڑے اچھے انداز میں کہ یہ بتایا جا رہا ہے، امام نے کہا کہ بیعت میں اٹھائے لے رہا ہوں، تم اتنی دور چلے جائیں کہ میری آواز تم تک نہ پہنچے. اور یہاں تک بھی ہے کہ کچھ یہاں جو مخدرات عصمت و طہارت ہے وہ ہے، ان کو بھی لے کے جا سکتے ہیں. تم امام بتلا رہے ہیں کہ تم جا سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں، کوئی اب یہاں پر جو اطاعت اور یہ سب پہلو ختم ہو کے ایک نیا پہلو شروع ہوا، یہ محبت امام علیہ السلام ہے، اور یہ امام حسین علیہ السلام پہ جان دینا ہے. اب اسلام اور وہ چیزیں پیچھے ہٹ گئیں، اور جب سوال کیا گیا معصوم سے تو یہی کہا کہ نحن دین اللہ، ہم اللہ کا دین تو ہم ہیں. امام حسین پہ جان دینا اسلام پہ جان دینے کے مترادف ہے، دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. تو اس مقام کے اوپر لائے. اور آج مجھے حیرت ہوتی ہے کہ بعض وقت ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر خود ٹورانٹو کے ماحول میں کئی سال سے ہم دیکھتے ہیں کہ اہل ہنود ہندو جو لوگ ہیں وہ مجالس کرتے ہیں. شروع کے درجے ان کے پاس
مندر میں اور جو بھی ان کا ٹیمپل ہو رہا ہے اس میں مجلس ہوتی ہے ہر وقت، اور جمع ہوتے ہیں وہ لوگ، امام حسین علیہ السلام کو یاد بھی کرتے ہیں. تو بڑا دلچسپ بات تھی. تو کہا کہ ہم ان دنوں میں کھانے میں احتیاط کرتے ہیں، سمجھا، آپ ترک لذات کہتے ہیں. تو انہوں نے کہا ہمارا طریقہ کچھ اور ہے کہ ہم یہ کرتے ہیں کہ اگر ہم کو بھوک لگے تو ہم چند گھنٹے رک جاتے ہیں کھانا کھانے سے، اگر پیاس لگے تو کئی گھنٹے ہم پانی نہیں پیتے. ہماری ترک لذت کا طریقہ یہ ہے. آپ لوگوں کا یہ ہے کہ گوشت نہیں کھاتے یا کوئی ایسی غذائیں نہیں کھاتے. تو اب ہر ایک کا طریقہ الگ ہے، اور یہ عقیدے کی جو منزل ہے جو پیدا کر دی گئی ہے، اور یہ قرآن کا وعدہ ہے. اللہ نے کہا تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کرنے والا ہوں. تو امام حسین کا پوری دنیا میں جو ذکر ہو رہا ہے وہ اس واسطے ہے کہ امام حسین نے ایسا ذکر کیا اللہ تعالیٰ کا جو کئی انبیاء نہیں کر پائے. اگر دیکھا جائے تو قرآن کی آیتیں ہیں، عدالت کا تقاضا ہے کہ آج حضرت عباس کا نام جو دنیا میں مشہور ہے، اتنا 1,24,000 پیغمبروں میں بہت سو کا نام ناپید ہو چکا، جانتا بھی نہیں کوئی. اللہ نے جو تذکرہ کیا قرآن پاک میں اسی ضمن میں ہے کہ انہوں نے اس خاص انداز میں اللہ کی راہ میں قربانیاں پیش کی یا امتحانات دیے ہیں کہ اللہ نے ان 25 انبیاء کا یا 26 جو بھی ہو ان کا تذکرہ کیا ہے. اور یہاں حضرت عباس کا وہ مقابلہ ہے کہ پوری دنیا میں آپ کا تذکرہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہوتا ہے. تو یہ عالمی آپ سطح پہ ہم دیکھیں، ورلڈ لیول پہ دیکھیں تو یہ کیوں اللہ نے یہ عطا فرمائی ہے امام کے لیے اور پھر حضرت عباس علیہ السلام کے لیے. اور دونوں کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ اتنا ہی ہے جو صفا و مروہ کے درمیان ہے. گوگل پہ آپ جا کے دیکھیں. اور اس کے بعد سب سے اہم چیز ہے، ایک نقطہ کہہ کے میں وہ کروں گا کہ یہاں پر ایک محترمہ ہے جو پروفیسر ہے، برجٹ بلومفیلڈ کیلیفورنیا میں، وہ کہتی ہے کہ میں شیعوں کی محفل میں جاتی ہوں، گریا کرتے ہوئے دیکھتی ہوں تو عجیب چیز دیکھتی ہوں کہ وہ ایک رومال رکھتے ہیں اپنے ساتھ. وہ جو محترمات ہیں، عورتیں ہیں، وہ اپنے ساتھ ایک رومال رکھتی ہیں، اس میں گریا کرتی ہیں. تو جب میں نے پوچھا یہ کیا وجہ ہے کہ تم اس انداز میں کرتے ہیں، کاغذ بھی استعمال کر سکتے ہیں گریا کے آنسو پوچھنے. کہا کہ نہیں، ہم اس واسطے رکھتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ قبر میں رکھ دیا جائے تاکہ جب شہزادی آئیں گی تو دیکھیں گی کہ میرے بیٹے کے اوپر گریا کرنے والے جو ہیں ان کو میں سب سے پہلے جنت کی بشارت دینے والی ہوں. جی قبلہ، سمبلزم آ جاتا ہے. بالکل آپ نے بالکل وضاحت کے ساتھ اور بہت تفصیل کے ساتھ ایک چیز کو بیان کیا. ظاہر ہے کہ قبلہ امام زیدی صاحب نے بھی، ہمارے وسیم بھائی نے بھی بات وہی کی. قبلہ امام زیدی صاحب نے بھی جس طرح کہا کہ بھوک تھی، پیاس تھی، سب کچھ تھا لیکن خوف نہیں تھا، یہی بات آپ نے بھی آگے بڑھاتے ہوئے بیان کی کہ ظاہر ہے کہ وہاں اطاعت بھی تھی، بیعت بھی تھی، وفاداری بھی تھی. یہ تمام چیزیں اصحاب امام حسین علیہ السلام میں موجود تھی، جس کی وجہ سے وہ ثابت قدم رہے اور امام کے رخ انور کو دیکھتے رہے، وہاں سے ایک قدم بھی آگے کی طرف نہیں بڑھے، جبکہ جانتے تھے کہ اس خیمے کے باہر جو ہے موت ان کا انتظار کر رہی ہے. بہت شکریہ قبلہ. ہم دوبارہ آپ لوگوں کی طرف آئیں گے اور جس پہ ظاہر ہے کہ ہماری بات ہم تھوڑا سا اس پروگرام کو طولانی ہو جائے گا کیونکہ ہمیں جناب سیدہ سجاد اور شہزادہ علی اصغر کے حوالے سے بھی ہمیں گفتگو کرنی ہے. ہم ڈاکٹر نوید سعید صاحب کی طرف چلتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، بات یہاں پر آئی ہے اور تھوڑی سی میں ہٹ کے گفتگو کروں گا. مجھے نہیں پتا کہ بعد میں کس قسم کے فتوے اور اس طرح کی کوئی چیزیں مجھ پر لاگو نہ ہو جائے، لیکن ہم ظاہر ہے کہ ہم شعور کی بیداری کے لیے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں تاکہ جو ہے لوگوں تک ہمارے پیغام پہنچے اور شعور بیدار ہو. وہی والی بات کہ ہمارا فقہ جو ہے وہ بد عقلی پر مبنی نہیں ہے، عقل پر مبنی ہے، اور جو چیزیں عقل میں سما جائیں ہم اسی پہ بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب دیکھیں، اصحاب امام حسین علیہ السلام جو خیمے کے اندر موجود تھے، محترم علماء اکرام موجود ہیں، ان کے سامنے ظاہر بولتے ہیں مجھے بہت زیادہ احتیاط کرنی پڑتی ہے، اور اسی طرح سے ڈاکٹر صاحب بھی سمجھتے ہیں بات کو، لیکن بات کرنی ہے، کیا کر سکتا ہوں، ذمہ داری ہے. اصحاب امام حسین اسلام خیمے میں جو موجود ہیں، میں سائنس کے حوالے سے اور معاشرتی حوالے سے اور جو سائیکولوجیکل ہے اس کے حوالے سے میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ لوگ یقیناً معصوم نہیں تھے. اہل بیت کے گھرانے سے یعنی ہٹا کے میں بات کر رہا ہوں، اصحاب امام حسین اسلام جو موجود ہیں خیمے کے اندر وہ معصوم نہیں تھے. ظاہر ہے کہ ان سے غلطی ہو سکتی ہے اور ذہن میں بد خیال بھی آ سکتا ہے. تو آپ اس کو کس پیرائی میں دیکھتے ہیں کہ جو سائیکولوجیکل ان کے دماغ پہ جو اثرات، ایک بھرپور شخصیت امام کی ان کے سامنے موجود ہے، لیکن ایک لشکر باہر ایسا موجود ہے
کہ وہ سب کو معلوم ہے، علم ہے اس بات کے کہ 2 منٹ میں اس نے صفایا کر دینا ہے اور سب کو شہید کر دینا ہے، سب کو قتل کر دینا ہے. یہ خوف کی جبلت بھی ان کے اندر پیدا ہو سکتی تھی. تو ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا انسان کے ذہن میں کوئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے شخصیت کا اثر ہوتا ہے یا ان کے عمل کا اثر ہوتا ہے؟ یہ کیا کیفیت تھی؟ یہ سمجھ سے باہر ہے کہ وہ لوگ کیوں اس جگہ پر ڈٹے رہے. جی ڈاکٹر صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. افتخار بھائی ایک بار پھر آپ کا اظہار تشکر، اور قبلہ امام حیدر نے اور مولانا فرد موسوی نے اور ہمارے وسیم بھائی نے اس پیرائے میں خوبصورت انداز میں قبلہ امام حیدر نے بات کر دی تھی. میرے خیال میں مجلس تو ہو گئی اور بات وہاں پہ ختم ہو جانی چاہیے، کیونکہ اس سے بڑھ کے کچھ کہا نہیں جا سکتا. لیکن کیونکہ آپ نے علم کا معرفت کا سلسلہ چل رہا ہے، میرے خیال میں قبلہ کو اگر میوٹ کر دیں آپ تو اس میں دیکھیے جو علم، فہم و فراست اور معرفت مودت کا جو سلسلہ چل رہا ہے، تو مجھے مرحوم علامہ طالب جوہری صاحب کی بات یاد آتی ہے. وہ فرمایا کرتے تھے کہ انسانوں میں اور جانوروں میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ مشترک ہیں اور وہ خواہشات ہیں. تو جو خواہشات کے غلام تھے وہ سب یزید کے لشکر میں تھے، اور وہ سب اپنی اپنی خواہشات، دنیاوی خواہشات کے پیچھے لگے ہوئے تھے. وہ جانوروں سے مختلف نہیں تھی ان کی فطرت. تو دوسری طرف دیکھیے کہ جب آپ کے پاس یعنی جو ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ عقل کا جہاں تک سلسلہ آتا ہے، تو اگر میری کسی سے جنگ ہو جاتی ہے، لڑائی ہو جاتی ہے، تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں کسی طرح سے ان پہ گولی چلا دوں یا بم پھینک دوں، جہاز سے میں کوئی میزائل مار دوں. تو میری عقل جو ہے وہ اس بات کی تنبیہ کرتی ہے کہ اس کو مارو، یہ دشمن ہے اور اس کے خلاف ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے. تو وہاں پہ عقل بھی محتاج ہے علم کی. وہ علم سے پھر پوچھتی ہے کہ کیسے کروں، اس کے ساتھ کیسے کرنا ہے. تو وہ کہے گا کہ جہاز بنا لو، بندوق لے لو، منجنیق بنا لو، اس سے بنا کے تم ان کو تباہ کر سکتے ہو. تو اب دیکھیے علم بھی عقل کے ساتھ اور خواہشات کے ساتھ متصل ہو گیا. تو اس معاملے کے اوپر جو ہے آپ کا نفس، جو نفس کا تزکیہ ہے، وہ صرف معصوم کر سکتا ہے. معصوم ہی تزکیہ نفس کرتا ہے، اور جن کا تزکیہ نفس معصوم نے کیا ہو، وہ چراغ جلیں، چراغ بجھیں، چراغ چلے جائیں، کوئی بھی ان کے اوپر سے حجت ختم کر دی جائے، بیعت کا ہاتھ اٹھا لیا جائے، وہ اپنی جگہ ہل نہیں سکتے. کیونکہ وہ جانتے تھے کہ تنہا کھڑا تھا سینکڑوں تیغوں کے درمیان، حالانکہ حرف کن پہ اسے اختیار تھا. انہیں معلوم تھا کہ یہ کن پہ ان کا اختیار ہے، یہ چاہیں تو ایک انگلی سے سب کچھ کر سکتے ہیں. تو دیکھیے یہ اطاعت اور یہ جس کمپلیٹ سرینڈر ہے، یہ ہمارے برین میں اسی وقت آ جا سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں جو اللہ کے 99 اسماء ہیں، برین کے 99 حصے جب ایک جگہ متصل ہو جاتے ہیں، تو آدمی پھر یہی کہتا ہے کہ رضن بقضائے ہی و تسلیما لامر. وہ اپنی جگہ سے ہلتا تک نہیں ہے، اس کے اوپر یہ حجت ہو جاتی ہے. تو دیکھیے قبلہ نے بڑی خوبصورت اس انداز سے بات کی. تو میں آپ کو کچھ یعنی صفدر حسین صاحب کا مرثیہ مجھے بچپن سے ہی یاد تھا، اور مجھ سے لوگ اس کی فرمائش بھی کرتے ہیں، تو اس کا ان کی اصالِ ثواب کے لیے بھی اس میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو دیکھیے جو پہلا معرکہ آیا ہے، یعنی امام حسین کے وہاں سے جو تمام اصحاب بھی ساتھ تھے اس وقت، کہ معرکہ پہلا پس داخلہ کرب و بلا موکب دی کے ترائی میں اترنے پہ ہوا. دشمنان شہ زی شاہ کو یہ منظور نہ تھا کہ لبے نہر خیام شہ والا ہوں بپا. گھاٹ ادھر روکنے بے دین و جفا کار بڑے، اس طرف غیظ میں عباس علمدار بڑے. دیغ پہ ہاتھ تھا اور دوش پہ بے چین تھی ڈھال، آ گیا جوش وغا آنکھ کے ڈورے ہوئے لال. پیچو خم کھا کے ہلے زلف کے بکھرے ہوئے بال، دی شجاعت نے ندا اے اسد اللہ کے لال. ایک لمحے کے لیے اذن وغا مل جائے، چین ابرو کی قسم کوئے زمیں ہل جائے. پیش قدمی کوئی کرتا نہ یہ تھی تاب و مجال، ابتری فوج میں ظاہر ہوئی جیسے بھونچال. شاطرانے سپاہی شاہ تھے بھولے ہوئے چال، بدحواسی میں سمجھنے لگے تلوار کو ڈھال. دوش پہ جائے خما خنجر براں رکھا، تیغ ترکش میں رکھی میان میں پیکاں رکھا. اب دیکھیے یہاں سے جو اطاعت کی منزل آتی ہے، اس تلاطم کی ہوئی سبت نبی کو جو خبر
भाई के जोश मोहब्बत पे हुआ आब जिगर, अश्क आंखों से बहे रेशे मुबारक हुई तर, बढ़ के फरमाया कि ऐ हैदर सफदर के पिसर, रोक लो हाथ ये उम्मत कहीं बर्बाद ना हो, मेरा मंशाए शहादत कहीं बर्बाद ना हो, क्यों खफा होते हो, शब्बीर है राजी बरजा, उम्मत जद में रहे उनको मुबारक दरिया, उनकी ख्वाहिश है तो रेती ही पे खेमे हो बपा, जो फरीजा है हमारा बस सहूलत हो अदा, मुझ पे रोशन है जो कुछ पर्दा तकदीर में है, मेरे गाजी ये तराई तेरी जागीर में है। सुभान अल्लाह। अल्लाह सुभान अल्लाह। डॉक्टर साहब क्या बात है, माशाल्लाह से मौला आपको सलामत रखे और आपकी तौफीकात खैर में इजाफा करे। हम तेजी के साथ प्रोग्राम को आगे की तरफ लेकर चलते हैं। डॉक्टर साहब ने कहा कि मासूम ही तज़किया नफ्स कर सकते हैं, उनके अलावा तज़किया नफ्स कोई नहीं कर सकता। मासूम नहीं, जिनका तज़किया नफ्स मासूम ने किया हो, जिनकी मासूम की सोहबतों में बैठे हुए अफराद कैसे अपनी जगह से हिल सकते हैं, साबित कदम रहे मौला के असहाब। जभी तो मौला ने कहा कि मुझे ऐसे असहाब मिले जो कि रसूल खुदा को नहीं मिले, मेरे बाबा को नहीं मिले, मेरे भाई इमाम हसन को नहीं मिले, लेकिन मुझे ऐसे असहाब मिले जो कि साबित कदम रहे, जबकि इल्म था कि कल सर कट जाएगा। हम चलते हैं जल्दी से, प्रोग्राम को आगे की तरफ लेकर चलते हैं। ज़ाहिर है कि हमें मुख्तसर से मसाइब भी क़िबला इमाम हैदर ज़ैदी साहब से पढ़वाने हैं ताकि एक मजलिस का माहौल पैदा हो जाए। 9 मुहर्रम की रात है, 9 मुहर्रम का दिन है, हम इस हवाले से प्रोग्राम को कर रहे हैं। मैं चलता हूँ क़िबला मोहतरम मौलाना फ़रहत मूसी साहब की तरफ। क़िबला, दो बातें सिर्फ हमें मुख्तसर से गुफ्तगू करनी होगी। ज़ाहिर है कि हम सैयद सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के बारे में और शहज़ादा अली असग़र अलैहिस्सलाम के बारे में हम गुफ्तगू करेंगे। एक सवाल मैं आपसे करता हूँ, फिर एक डॉक्टर नबी सईद साहब की तरफ जाके करूँगा, और फिर हम मौलाना इमाम हैदर ज़ैदी साहब से मसाइब के कुछ सुनेंगे। जी मतलब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम जबकि मौजूद थे और उनको इजाज़त क्यों नहीं दी जंग की, वो आया, वो क्यों नहीं जंग में गए और शरीक हुए, जबकि शहादत तो एक बहुत बड़ा मर्तबा है। जी क़िबला। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये बड़ा अहम मौजू है क्योंकि चौथे इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी मौजूद थे और 5वें इमाम भी मौजूद थे। तो हमारे पास जो कह दिया जाता है कि इमामत का सिलसिला खत्म हो जाता, और यानी ये जो है सोच जरा एहतियात करने की जरूरत रहती है मिंबर से, क्योंकि 5वें इमाम तो थे उस वक्त, इमामत का सिलसिला चलने वाला था। अगर इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम भी वहाँ शहीद होते, मगर यहाँ पर बात ये हो रही है कि हर इमाम के लिए एक हुज्जत कायम कर दी गई है, उनका एक जिम्मेदारी दी गई है जो हर इमाम ने, चाहे उनका कोई सिन भी हो, चाहे मौक़िफ़ हो, तो हर एक अपना अपना एक हिसाब से उनको अल्लाह ताला ने इताअत की मंजिलों के ऊपर अपने दीन को फैलाने का तरीक़ा और अंदाज तय कर दिया गया था। तो वो हुज्जत खुदा बन के आए थे, उनके लिए जो चीज़ें मुकर्रर की गई थी उसमें अगर आप जाके देखें कि आलम अरवाह की बात हो रही है कि जब ये मसाइब के मंजिल आई है, क्योंकि यही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जितने मुश्किलात और तकालीफ मुझे हुई हैं किसी को नहीं मिली। तो कल भी एक जगह बात हो रही थी, अल्लाह ने लक़द खलक़नल इंसान फी कबद, हमने मुश्किलात में इंसान को पैदा किया। तो अगर आप सम टोटल देखें, इसका यह है कि जो सबसे ज्यादा मुसीबतें गुजरी हैं वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे गुजरी है। इसीलिए आपका मुकाम सब अनबिया से बढ़ के है, पूरी दुनिया से बढ़ के है। आपको हर किस्म की तकलीफ पहुंचाई गई, ये नहीं कि जिस्मानी ही हो, दिल आजारी आपकी की गई। आखिरी वक्त पर माज़ल्लाह आपको कहा गया कि जानते नहीं क्या कहने वाले हैं। ये कोई अंदाजा लगाइए कि कौन सा नबी है जो आखिरी वक्त आया है और कोई कह रहा है कि ये जानता नहीं है क्या कह रहे हैं। जब खिरतास का वाकया हुआ, ये खुद वाकया जो था, शरहिस्तानी ने अपनी किताब में लिखा, ये वैसे ही वाकया था जैसे शैतान ने नाफरमानी अल्लाह ताला की। तो ये मंजिल पे नबी गुजरे हैं और नबी सब्र कर रहे थे। नबी हुकूमत बनाने नहीं आए थे यहाँ कि हुकूमत का निजाम कायम करें और जो बुरे लोग हैं उनको खत्म करें, जो जहाज से छोड़ के आप चला जाए। जहाज से छोड़ के जा रहा कितनी अजीब चीज थी, और ये इसके पूरे असरात चलते रहे, यानी वहां से ही दुश्मनी पैदा हो चुकी थी।
یہ چیزیں موجود ہیں تاریخ میں کہ نبی نے فرمایا جب آل ابراہیم کا تذکرہ ہوتا ہے تو تم خوش ہوتے ہو، جب آل محمد کا تذکرہ ہوتا ہے تو تمہارے دلوں میں خراش پیدا ہوتی ہے، تمہارے دلوں میں دشمنی ہوتی ہے، اور میں اس کی فکر مند ہوں اس چیز کا۔ تو یہ چیز طے تھی کہ مصائب کے سلسلے ہیں جو گزر رہے ہیں، اور یہ آپ دیکھیے کہ جب عالم ارواح میں جب تذکرہ ہوا کہ اتنی مصیبتیں کربلا کی کون قبول کرنے تیار ہے، تو بتلایا جاتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام پورے انبیاء میں، پورے ائمہ میں امام حسین علیہ السلام سامنے آئے ہیں۔ اور اس کے بعد جو دوسری منزل آئی ہے کہ مخدرات عصمت و طہارت کے ساتھ جو ہونا تھا، کیونکہ یہاں آپ انبیاء کی بات کر رہے ہیں، ائمہ کی بات کر رہے ہیں، ان کے پاس ذاتی جو مقام و منزلت ہے اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے کہ کوئی ان کو کہہ دے۔ اور اگر حجاب لے لیا جائے، آج ڈاکٹر انیتا رائے کہتی ہے کہ جب قرآن میں آیا کہ یہ جانور سے بدتر لوگ ہیں، جانور بل ازل انہی کے لیے آیا ہے جو کربلا میں شہزادیوں کی جنہوں نے پردے کو آپ نے کھینچا ہے اور لیا ہے اور زخمی کیا، آپ کہا کہ یہ جانور سے بدتر ہے جو تذکرہ آیا ہے۔ کیونکہ کیا چاہیے تھا، ان کو قتل کر چکا تھے، ہر ایک کو، پورے خاندان کو مٹانے کی کوشش کر چکے تھے، صرف چادریں تھی ان کے پاس، وہ بھی لے کر دشمنی کا اظہار کر رہے تھے۔ اور یہ بہت بڑی منزل ہے۔ حضرت ایوب کا صبر وہاں ختم ہو گیا جب معلوم ہوا کہ ان کی زوجہ کا حجاب لے لیا جائے گا۔ آپ نے کہا، حضرت ایوب نے کہہ دیا اس سے بڑھ کے میرے مالک میں برداشت نہیں کر سکتا۔ پھر وہاں حالات پورے بدلے۔ اور یہاں پر جب پوچھا گیا کہ کون ہے اس چیز کو برداشت کرتا، تو سب سے پہلے آنے والے اور اکیلے آنے والے جو تھے امام زین العابدین علیہ السلام تھے۔ ان پر بھی بڑا شاخ گزرا ہے جو خاندان کے ساتھ بے حرمتی کی گئی ہے مخدرات کے ساتھ، تو وہ بڑی عظیم چیز تھی اور وہ چیز کا اظہار کرنا بہت ضروری تھا۔ اور جیسے کہ عالم ارواح میں وعدہ ہو چکا، عالم ذر میں وعدہ ہو چکا اس چیز کا کہ حسین علیہ السلام پہ مصائب یہ رہیں گے، پورا خاندان ختم ہو جائے گا، یہاں تک کہ علی اصغر بھی ختم ہو جائیں گے، مگر امام زین العابدین کا جو ٹیسٹ ہے گا، آپ دیکھا جائے عزت آبرو کا جو ہوتا ہے، اس کا مقام اور منزلت ہی عجیب ہوتی ہے، اور اس کے لیے امام زین العابدین علیہ السلام تیار تھے۔ ان کا کوئی مقابلہ نہ انبیاء میں کیا گیا نہ ائمہ نے کیا، ہر ایک کے لیے جو مخصوص کیا گیا تھا۔ تو امام دیکھا جائے اگر ہماری تاریخ اسلام میں آپ جا کے دیکھیں، شیعوں کے پاس جا کے دیکھیں، مومنین کے پاس جا کے دیکھیں، تو سب سے بڑی جو مصیبت ہے ہم کو وہ ہے کہ شہزادیوں کا حجاب لے لیا گیا، شہزادیوں کو پریشان کیا گیا، بھوک اور پیاسا رکھا گیا، آپ کو باندیوں جیسا معاذ اللہ لے کے جاتے ہیں در بدر قید کر کے، اور اس کو برداشت کرنے والا، اور بعض وقت امام عجیب منزل میں آ جاتے، چوتھے امام کہتے کہ یہ وہ مصیبت ہے میرے مالک، تو طاقت عطا فرما کہ اس کو میں برداشت کر سکوں۔ یہ وہ مصیبت تھی، اسی لیے امام زین العابدین علیہ السلام کا وہاں رہنا ضروری تھا، کیونکہ ان کو بھی جیسے کہ امام فرماتے ہیں ہم تم پر حجت ہے، مگر آپ کہتے ہیں ہماری جدہ جو شہزادی ہیں وہ ہم سب کے اوپر حجت ہے، کہ وہ دیکھتی ہیں کہ جو جو کام ہم کو اللہ تعالیٰ نے سونپے ہیں کیا ہم اس کو خوش اسلوبی سے ادا کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں ہر ایک کا محور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تھی، اس لیے امام کا وہاں رہنا ضروری تھا۔ جی بالکل، آپ نے امام آ چکے تھے۔ جی بجا فرمایا آپ نے قبلہ۔ امام زین العابدین السلام کے بارے میں علامہ طالب جوہری حدیث کربلا میں علامہ طالب جوہری ایک روایت کو بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جس وقت جناب سید سجاد کو امام حسین نے آتے ہوئے دیکھا تو پوچھا کہ کیا چاہتے ہو، تو امام نے کہا کہ بابا آپ کے صدائے استغاثہ کی وجہ سے میرا دل ٹکڑے ہوا جاتا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ میں بھی جہاد میں حصہ لوں۔ مولا نے روک دیا اور مولا نے کہا کہ سید سجاد تمہیں اہل حرم کے قافلے کو لے کر جانا ہے، تم حجت ہو اس وقت، ہمارے بعد تم امام ہو۔ میں ڈاکٹر نوی سعید صاحب کی طرف چلتا ہوں، ظاہر پروگرام کا ہمیں وقت کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ ڈاکٹر نوی سعید صاحب کی طرف چلتے ہیں ہم۔ ڈاکٹر صاحب، بات سید جناب امام زین العابدین السلام کی بات ہم کر رہے تھے قبلہ فرت موسی صاحب سے۔ میں آپ سے گفتگو کروں گا چھوٹے حضرت، چھوٹے شہزادے، شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کے بارے میں۔ جس طرح آپ نے کہا کہ یہ خواہشات کے غلام تھے، یزیدی لشکر کے افراد، اور یزید خود ہی خواہشات کی غلام ہی اس کی کیفیت تھی، اس کی سوچ اور اس کی فکر میں یہی چیزیں شامل تھیں۔ تو آپ کیا کہتے ہیں کہ ایک ننھا شہزادہ جس کے امام حسین سے گود میں لے کر آئے ہیں اور ہرملہ نے تیر چلا کر شہید کر دیا، کیا دنیا میں آج کے دور میں بھی اتنے سفاک لوگ پائے جاتے ہیں؟
اس ذہنیت کے لوگ پائے جاتے ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے ابھی قبلہ فرت موسی صاحب نے امام زین العابدین کے حوالے سے جو بات کی، دیکھیں ہمارے مقاتل میں کئی مختلف اس کے نیریٹو ہیں کہ جب 7 محرم کو پانی کے لیے گئے ہیں تو حضرت عباس کے ساتھ جناب امام زین العابدین اور حضرت علی اکبر جو تھے وہ آپ کے دائیں اور بائیں دونوں طرف تھے، اور اس اسکرمش کے اندر جو ہے آپ امام زین العابدین علیہ السلام زخمی ہوئے تھے. تو بیمار کا ایک کانسیپٹ بھی ہے، دوسری طرف ان کے زخمی ہونے کا بھی کانسیپٹ ہے. لیکن بات دیکھیے یہ تو مشیت کی تشکیل ہے، اسائنمنٹس ہیں، سب کی ڈیوٹیز جو ہے وہ بنا دی جاتی ہیں. تو میں نے دیکھیے جب خواہشات کی بات کی تھی تو اگر آپ دیکھیں یہ جو اینیملسٹک یعنی جو جانوروں کی جو فطرت ہے یہ آج بھی موجود ہے، یہ ایک جبلت ہے، ایک فطرت میں ہے. آپ یہ دیکھیے جو آئسس والے زندہ لوگوں کو جلا دیتے ہیں یا کسی کے لوگوں کے سروں کو قلم کر دیتے ہیں یعنی بے دردی سے یہ سوسائڈ بامبنگ کرتے ہیں، یہ سب کے سب جو ہے وہی جانوروں والی خواہشات ہیں کہ جو یزید کے لشکر پہ مسلط تھی مثال شیطان ابلیس کی طرح ان پہ مسلط تھی. تو جب امام حسین حضرت علی اصغر شہزادہ علی اصغر کو لے کر آئے ہیں اپنی ابا میں چھپائے ہوئے، وہ بھی بچے نے اہتمام حجت ہی کیا تھا، جب لے کر آئے ہیں تو یزیدی لشکر یہی سمجھا ہے کہ حسین قرآن لے کر آ رہے ہیں اور یہ سرنڈر کا وقت آ گیا. تو جب مولا نے ان کے سامنے ایک ننھے شہزادے کی اپنی ابا سے ان کی زیارت کروائی اور ان سے کہا کہ دیکھو میں تو تمہارا دشمن ہوں، مجھے تم مورد الزام ٹھہراتے ہو، اس بچے کا تو کوئی قصور نہیں. تو جو انسانی فطرت کی سب سے یعنی ایک تھوڑی سی رمق ہے، مولا نے اس کو اجاگر کرنے کی کوشش کی، صرف یہ ڈیوائیڈ کرنے کے لیے کہ جانوروں میں اور انسانوں کی فطرت میں ایک بچہ جو ہے اس کی ذرا سی مسکراہٹ، اس کی زبان کو نکال دینا، وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے ایک کچھ بھی لوگ ہوں، جیسے یزید کے لشکر میں کئی لوگ رونے بھی لگے تھے، ان میں سے رونے لگے تو اس پہ پھر ہرملہ کو کہا گیا کہ حسین کے کلام کو قطع کر دے، اور اس نے وہ تیر استعمال کیا جو شعبہ تیر جو عام طور پہ گھوڑوں اور اونٹوں کو مارنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اور دیکھیے اس یعنی تیر کے بعد سے بچہ جب مولا کی ہاتھوں میں منحق ہوا تو آپ نے آسمان کی طرف دیکھا اور وہی خون جو ہے وہ لے کے آپ نے چاہا کہ آسمان کی طرف پھینک دیں تو آسمان نے کہا کہ کبھی بھی پانی نہیں برسے گا. زمین کی طرف پھینکنا چاہا تو زمین نے کہا کبھی اناج پیدا نہیں ہوگا. تو آپ نے وہی خون اپنے چہرے پہ مل لیا اور 7 مرتبہ دیکھیے یہ بھی انسانی فطرت، کیونکہ وہ کوئی فرشتے یعنی ان کو بنا کے نہیں بھیجا گیا تھا، وہ معصوم تھے، ان میں انسانی جو آپ کے ایلیمنٹ ہوتے ہیں سینسٹیوٹی، احساسات، محسوسات، وہ سب کے سب تھے، ورنہ لوگ انہیں بالکل بھی نہ مانتے کہ یہ کہاں ہم کہاں. تو مولا نے 7 قدم خیمے کی طرح بڑھائے، 7 مرتبہ پیچھے آئے، یہی کہتے رہے کہ رضن بقضائی و تسلیم الامر، میں اللہ تیرے امر پہ خوش ہوں. تو دیکھیے یہ جو حد فاضل ہے، میں سمجھتا ہوں اگر حضرت علی اصغر کی شخصیت اور حضرت علی اصغر کی شہادت کربلا میں نہ ہوتی تو کربلا کی اہمیت آدھی رہ جاتی. اس بچے نے کربلا کو زندہ و پائندہ کیا. امام حسین کی فیصلے پہ انہوں نے مہر ثبت کی یہ کہہ کر کہ اگر میں جنگ کے لیے آتا تو میں چھوٹے بچوں کو مت لے کر آتا. یہ ننھے مجاہد کی قربانی، اور یہ بھی دکھا دیا کہ یہ جو سامنے والے تھے یہ سب کے سب جانور تھے، ان میں انسانیت کی کوئی رمق نہیں تھی. تو دیکھیے یہیں سے جو ڈیوائیڈ ہوا، ایک حیوانیت کا مذہب نکلا اور ایک حسینیت کا مذہب نکلا، جس کو حیات جاوداں دینے والی وہ حضرت علی اصغر کی وہ مسکراہٹ تھی جو آپ نے دشمن اور لشکر کے سامنے پیش کی. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بالکل منظر پیش کر دیا کربلا کا، اور پوری دنیا کو ایک پیغام دے دیا کہ 2 حصے ہیں، ایک جانور کی کیفیت کے لوگ اور ایک انسانی کیفیت کے لوگ. ایک چھوٹے سے بچے کو، 6 ماہ کے بچے تک کو ایسے تیر سے شہید کیا جو کہ جانوروں کو ذبح کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ بربریت کی ایسی نشانی ہے جو کہ تا قیامت تک لوگ اس کو یاد کریں گے. اور ہم ہی نہیں بلکہ دوسرے مذاہب کے لوگ بھی شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کو پڑھتے ہیں اور ان کی شہادت پہ جو ہے آنسو اور گریہ
جاری کرتے ہیں۔ ہمارے آج کے مہمانان گرامی قبلہ محترم مولانا امام حیدر زیدی صاحب، ڈاکٹر نوید سید صاحب، ہمارے برادر وسیم نقوی صاحب، قبلہ مولانا فرت موسوی صاحب اور اجمال نقوی صاحب ہمارے اس پروگرام میں رہے۔ آج 9 محرم ہے۔ میں قبلہ امام حیدر زیدی صاحب کی طرف چلتا ہوں کہ قبلہ مختصر سے مصائب آج کے حوالے سے بیان کر دیں۔ جی قبلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی صحاب الحسین۔ شب عاشور میں روایت میں ہے کہ جب بھی کوئی ایک دوسرے سے ملے تو دنیاوی بات کے علاوہ جب بھی حسین مظلوم کی مصیبت کو یاد کرے۔ میں عزاداروں کو اس موقع پر 2-3 باتوں کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ عزادار اگر چاہتا ہے کہ حسین کے غم میں ہوئے اور خلوص پیدا ہو تو اس کو ایک چیز کی طرف نگاہ کرنا چاہیے کہ حسین نے ہم سے محبت کتنی کی۔ امام حسین کی محبت اپنے عزاداروں سے ابھی کربلا واقع نہیں ہوئی تھی، اور حسین نے اپنے نانا سے کہا تھا کہ نانا میرے عزاداروں کو کیا دیجیے گا۔ یعنی کربلا ہونے سے پہلے، عزادار کے وجود میں آنے سے پہلے امام حسین نے ان کی شفاعت کا اہتمام کرا دیا، اور کیا کہا، بابا بیٹا ہم تمہارے عزاداروں کی شفاعت کرائیں گے۔ پھر ماں کے پاس گئے اور ماں سے کہا کہ مادر گرامی آپ ہمارے عزاداروں کو کیا دیجیے گا۔ پلٹ کے کہا کہ بیٹا اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے جنت میں داخل ہونے کا حکم دے گا، میں تم سے وعدہ کرتی ہوں تمہیں اس وقت جنت میں داخل نہیں ہوں گی جب تک کہ تمہارے عزادار جنت میں نہ چلے جائیں۔ ہمیں اس وقت مولا حسین کے عزادار بننے کی ضرورت ہے، ان کے مصیبت کو یاد کرنے کی۔ صرف مجلس میں نہیں عزیزو، گھر بیٹھو تو سوچو کہ حسین پہ گزری کیا ہے۔ شب عاشور جب پانی پیو تو سوچو کہ آج کی شب سکینہ پیاسی ہے۔ شب عاشور جب آپ کھانا کھائیں تو سوچیں کہ حسین کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو، علی اصغر کو دودھ تک نصیب نہیں ہوا ہے۔ اس کے بعد امام حسین کی دوسری محبت جو اگر ایک شیعہ، ایک عزادار یاد کر لے تو شاید عزاداری میں اور خلوص پیدا ہو سکتا ہے، وہ کون سی تھی کہ جب آخری رخصت کو امام حسین آئے ہیں اپنے بیٹے سید سجاد کے پاس، وصیت کے طور پہ جو مرثیہ پڑھا ہے۔ ہمیشہ انسان جب وصیت کرتا ہے تو بہت امپورٹنٹ چیز کی بات کرتا ہے۔ امام حسین کے پاس اس وقت کوئی نہیں تھا، اولادوں میں 2 بیٹیاں تھیں جو بہت امپورٹنٹ تھے امام حسین کے لیے۔ ایک بیٹی سغرا تھی جو مدینے میں تھی، ایک بیٹی سکینہ تھی جو ساتھ میں تھی۔ حسین کو پتا تھا ہونے والا کیا ہے، نہ انہوں نے اپنی بیٹیوں کا تذکرہ کیا، نہ سکینہ کا تذکرہ کیا، نہ سغرا کا تذکرہ کیا۔ پہلا جملہ جو کہا ہے، بیٹا سید سجاد جب زندان شام سے چھوٹ کے جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا، اور کہنا جب کبھی ٹھنڈا پانی پیے تو میری پیاس کو یاد کریں۔ یہ شیعوں سے محبت تھی۔ چونکہ 9 کی شب میں جناب علی اصغر کا تذکرہ ہوتا ہے، لہٰذا میں سخت مصائب نہیں پڑھ سکتا ہوں۔ میں ایک جملہ کہہ سکتا ہوں کہ امام حسین نے اس مرثیے میں کسی کو یاد نہیں کیا، نہ علی اکبر کو یاد کیا، نہ مولا عباس کو یاد کیا۔ اگر یاد کیا تو علی اصغر کو یاد کیا، اور کیا کہا، کہہ دینا لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی کیف استسقی لطفلی فابوا یرحمونی۔ کہہ دینا میرے شیعوں سے، کاش تم کربلا میں ہوتے تو دیکھتے کیسے میں اپنے بچے کے لیے پانی مانگ رہا تھا اور کیسے وہ انکار کر رہے تھے۔ کسی کا تذکرہ نہیں ہے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں حسین ابن علی پر جتنا سخت وقت علی اصغر کی شہادت سے گزرا ہے، جتنی تکلیف ہوئی ہے، اتنا علی اکبر کے کلیجے سے برچی کا پھل کھینچنے پر نہیں ہوئی۔ اس لیے کہ جب جناب علی اصغر کو لے کے واپس آ رہے تھے، حسین جیسا صابر جس نے ابو الفضل عباس کے جنازے پر گئے، جس نے علی اکبر کا جنازہ اٹھایا، جس نے قاسم کا جنازہ اٹھایا،
علی اکبر کا جنازہ لانے میں 7 بار آگے نہیں بڑھے، 7 بار پیچھے نہیں ہٹے، لیکن اللہ جانے کتنا غم تھا حسین ابن علی کو اس 6 مہینے کے مجاہد کی شہادت پر۔ 7 بار آگے جاتے تھے پھر پیچھے ہٹ جاتے تھے، کیسے رباب کے سامنے جائیں؟ علماء یہاں بیان کرتے حسین اپنے کو کنٹرول کر رہے تھے کہ اگر میں رباب کے سامنے رویا، اگر میں زینب کے سامنے رویا تو پھر آخری رخصت بڑی مشکل ہو جائے گی۔ جب اپنے کو کنٹرول کر لیا، اور آپ دیکھیں اس منظر کا اثر اتنا ہوا ہے اہل بیت کی فرد پر کہ اعمال عاشورہ میں کسی چیز کو نہیں رکھا گیا، اگر رکھا گیا تو یہ 7 بار آگے بڑھنے اور 7 بار پیچھے ہٹنے کو، تاکہ شیعوں کو احساس ہو جائے کہ حسین کو علی اصغر کی شہادت پر کتنا غم تھا، کہ اس عمل کو شیعہ ہمیشہ انجام دیتے رہیں گے قیامت تک۔ اور آنے کے بعد رباب سے کہا بچے کو لے جاؤ۔ تاریخ کہتی ہے رباب سے پہلے سکینہ آتی ہے اور کہتی ہے بابا میرے بھائی نے پانی پی لیا۔ حسین نے کوئی آواز نہ اٹھائی، ایک بار اپنا دامن، ابا کا دامن علی اصغر کے چہرے سے ہٹا دیا۔ لکھا ہے کہ سکینہ نے اپنے ہاتھ سے اپنے چہرے کو چھپا لیا اور کہا پھوپھی اماں آؤ میرا اصغر مارا گیا، پھوپھی اماں آؤ میرا اصغر مارا گیا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں امام زمانہ ایک جملہ کہتے ہیں اور اتنا گریہ کرتے ہیں کہ بعض روایت کہتی ہے غم کے مارے بیٹھ جاتے تھے یا بے ہوش ہو جاتے تھے، کہتے تھے سلام حسین کی مظلومی پر، علی اصغر کو کیسے سپرد خاک کیا ہوگا اولاد والو۔ یہ امام کا جملہ ہے، جیسا کہ نقل ہوتا ہے کلیجہ ہلانے والا جملہ ہے۔ کہا سلام اس حسین پر، اس نے کیسے اپنے 6 مہینے کے بچے کو دفن کیا ہوگا، اس لیے کہ کربلا کی زمین گرم تھی، علی اصغر کا جسم نرم تھا، حسین نے کیسے رکھا ہوگا۔ لیکن سلام حسین کی مظلومی پر، علی اصغر کو سپرد خاک کیا، دامن جھاڑتے ہوئے چلے آئے، اللہ سے کہا پروردگار اب کوئی قربانی نہیں رہ گئی، جس نے تجھے پایا اس نے کیا کھویا، جس نے تجھے کھویا اس نے کیا پایا۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب لعنت اللہ علی الظالمین الاولین والآخرین۔ بہت شکریہ کہ قبلہ قائم ٹی وی کی جانب سے کربلا مستقل تحریک کے عنوان سے پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ میں قائم ٹی وی کی جانب سے معزز مہمانان گرامی قبلہ مولانا امام حیدر زیدی صاحب، قبلہ مولانا فرت موسی صاحب، قبلہ مولانا اجمال نقوی صاحب اور اپنے برادر وسیم نقوی صاحب کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر نوید سید صاحب کا انتہائی ممنون و متشکر ہوں کہ وقت نکال کر اس پروگرام میں شامل ہوئے اور ہمارے اس پروگرام کو آگے کی طرف بڑھایا۔ اور ظاہر ہے کہ ہم پروگرام کو نشر اسی لیے کرتے ہیں کہ تاکہ ہمارے پیغام لوگوں تک پہنچے۔ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، آخر میں صرف ایک بات، کربلا ایک مستقل تحریک، امام زمانہ کے ظہور تک یہ تحریک چلتی رہے گی، ہماری نسلیں اس تحریک کو چلاتی رہیں گی، عزا کی صورت میں، ولا کی صورت میں، ماتم کی صورت میں، جلوس کی صورت میں۔ یاد رکھیں آپ کے دنیاوی کام، دنیاوی معاملات اپنی جگہ پر رہ جائیں گے، تا ابد رہنے والی صرف کربلا ہے۔ یہ کربلا ہی آپ کی بخشش کا سامان ہے۔ اپنے بچوں کو مجلس، ماتم، جلوس، عزا، نوحہ، مرثیہ، اس طرف اپنے بچوں کو رغبت دلائیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ جناب سیدہ کے سامنے سرخ رو ہو سکیں۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان افتخار مہدی رضوی کو
اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.